بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سوال نامہ سنو ٹی وی پر۔ میں ہوں بیرسٹر احتشام امیر الدین۔ آپ جانتے ہیں کہ 20 اگست کو صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے ایک ٹویٹ کیا، جس کے بعد ایک بھونچال آ گیا۔ ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے آفیشیل سیکرٹ ترمیمی بل 2023 اور پاکستان آرمی ترمیمی بل 2023 پر دستخط نہیں کیے، کیونکہ میں ان قوانین سے متفق نہیں تھا۔ میں نے اپنے عملے سے کہا کہ وہ بغیر دستخط شدہ بلوں کو مقررہ وقت کے اندر واپس کر دیں تاکہ انہیں غیر مؤثر بنایا جا سکے۔ میں نے ان سے کئی بار تصدیق کی کہ آیا وہ واپس جا چکے ہیں، اور مجھے یقین دلایا گیا کہ وہ جا چکے ہیں۔ تاہم مجھے آج پتہ چلا کہ میرا عملہ میری مرضی اور حکم کے خلاف کیا۔ اللہ سب جانتا ہے، وہ انشاءاللہ معاف کر دے گا، لیکن میں ان لوگوں سے معافی مانگتا ہوں جو اس سے متاثر ہوں گے۔ اس کے بعد 21 اگست کو یہ جو پرنسپل سیکرٹری تھے ڈاکٹر عارف علوی کے، ان کے حوالے سے ایک اور دا پریزیڈنٹ آف پاکستان کا جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے آفیشیل، اس میں ٹویٹ آیا کہ جو وقار احمد صاحب ہیں ان کی خدمات کی مزید ضرورت نہیں ہے، اور نئے پرنسپل سیکرٹری کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا حمیرہ احمد کو بطور صدر مملکت کی سیکرٹری تعینات کیا جائے۔ اپنے پینل کا تعارف کراتا ہوں، میرے ساتھ ہیں سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان، ماہر قانون ہے، سیاسی تجزیہ بھی بہت اچھا کرتے ہیں، سنو ٹی وی کے ساتھ ہی اٹیچڈ ہیں، نصیر الدین خان نیئر صاحب۔ آپ کا بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے نیئر صاحب۔ زعیم قادری صاحب ایک اور سینئر پولیٹیشین ہے جی، بڑی دبنگ آواز ہیں، بڑی بھرپور پریس کانفرنسز کرتے ہیں، لیکن آج کل ٹیلی ویژن سے ذرا دور دور رہتے ہیں، تو آج ہم نے بہت شکریہ آپ ہماری دعوت پہ تشریف لائیں۔ عبداللہ حمید گل صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے، سینئر تجزیہ نگار ہیں، بڑا زبردست تجزیہ کرتے ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ نیئر صاحب، if I may start with you, how do you see this development, the tweet from the president، اور اس کے بعد پھر اس کے بعد کی جو ڈیولپمنٹس ہیں؟ اب ایک طرف سے جو پی ڈی ایم کی جماعتیں وہ تو یہ کہہ رہی ہیں کہ صدر صاحب کو استعفیٰ دے دینا چاہیے، اب یہ بھی ڈیبیٹ ہو رہی ہے یہ قانون ہے یا نہیں ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ یہی آئین پاکستان صدر کو کیا اختیار دیتا ہے، سب سے پہلے یہ بات غور طلب ہے۔ آئین پاکستان صدر کو دورہ اختیار دیتا ہے، ایک یہ کہ وہ 10 یوم کے اندر بل کی توثیق کر دے، وہ ایکٹ آف پارلیمنٹ بن جائے گا۔ اگر وہ توثیق نہیں کرتے اور ریکنسیڈریشن کے لیے بھیجتے ہیں، تو اس کے لیے 2 الفاظ پہ غور بڑا ضروری ہے۔ آئین میں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ لفظ میسج ہے، ود دی میسج فار ریکنسیڈریشن، کہ بل کو وہ کلی طور پر یا اس کی کسی اسپیسیفائڈ پروویژن کو ریکنسیڈریشن کے لیے بھیج رہے ہیں، یا وہ اس بل میں کوئی ترامیم تجویز کر کے بھیج رہے ہیں، وہ ترامیم بھی اسپیسیفائڈ ہونی چاہیے۔ جی تو آئین کے اس شق سے بڑا واضح ہو جاتا ہے کہ اگر پریزیڈنٹ صاحب ریکنسیڈریشن چاہتے ہیں تو یہ ان امور کو واضح کریں گے کہ کیا وہ بل کو کلی طور پر ریکنسیڈر کروانا چاہتے ہیں، اس کی کسی اسپیسیفائڈ پروویژن کو، یا اس میں کوئی ترامیم تجویز کر رہے ہیں۔ اور اگر وہ واضح نہیں کرتے تو نہیں، انہوں نے تو بھیجا ہی نہیں۔ جی میں کہتا ہوں صدر صاحب کا یہ کہنا کہ میں نے زبانی سیکرٹری سے کہہ دیا تھا، آج سیکرٹری صاحب کے بیان کے ساتھ صورتحال اور تبدیل ہو گئی کہ سیکرٹری صاحب نے ابھی جو میڈیا میں لیٹر ان کا ایکسپوز ہوا ہے، انہوں نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ بل جیسے ہی وصول ہوئے اپنی مقررہ تاریخوں پہ پریزیڈنٹ کے آفس میں پہنچا دیے گئے تھے۔ انہوں نے تاریخوں کی بھی وضاحت کر دی ہے۔ اب سیکرٹری از دی ہولڈر آف ہائیسٹ پبلک آفس ان دی آفس آف پریزیڈنسی، اور یہ بل ریسیو ہوتے ہیں پہلے سیکشن آفیسر کے پاس، وہ سارا ڈریسنگ کرتا ہے، تو سر اس صورت میں کیا نیئر صاحب اب یہ نہیں دیکھیں کہ اگر صدر کا ایک موقف ہے اور ان کی بھی پرنسپل سیکرٹری کا دوسرا موقف ہے، تو کیا یہ دیکھیں گے ہم کہ ریکارڈ کیا کہتا ہے؟ یہ 2 چیزیں نا، ایک اور کون دیکھے گا کہ ریکارڈ کیا؟ پہلی بات، ریکارڈ تو پریزیڈنسی میں پڑا ہوا ہے۔ ٹھیک، پریزیڈنٹ صاحب کا جو ٹویٹ تھا وہ قدرے ویسے بھی تھا، انہیں کہیں واضح نہیں کیا کہ میں نے کس تاریخ کو سیکرٹری سے کہا کہ بل ریٹرن کر دیں، اور میں نے کن بنیادوں پہ کہا تھا کہ بل ریٹرن کر دیں، اور کیا میں نے ریٹرن کرنے کی سمری سائن کی تھی یا نہیں کی تھی۔ ان کی ٹویٹ سے یہ تاثر ملتا ہے کہ جیسے میں نے زبانی بات کی تھی، تمام انتظامی عہدیدار چھوٹی سطح سے لے کے بلند ترین سطح تک پاکستان کے قوانین کے تحت پابند ہیں کہ جو بھی وہ حکم دیں وہ تحریری طور پر ہو۔ ایکسپریشن آف ایگزیکٹو اتھارٹی ہیز ٹو بی ان رائٹنگ۔ ٹھیک،
आज सदर साहब का कोई भी एक्सप्रेशन उनके अपने मौक़िफ़ के मुताबिक इन राइटिंग नहीं है, नहीं है। सेक्रेटरी साहब का ये मौक़िफ़ है जो सदर के मौक़िफ़, सदर साहब के मौक़िफ़ से मुतज़ाद है कि बिल हमने अकॉर्डिंग टू लॉ एंड रूल्स ऑफ प्रोसीजर भेज दिए थे, सदर साहब के ऑफिस में पड़े हुए हैं। अब जो नुक्ता गौर तलब है जिस पे अली ज़फ़र साहब ने भी तवज्जो दिलवाई है कि अगर सदर साहब बिल पे तौसीक के दस्तखत नहीं करते, बिल उनके ऑफिस में पड़ा रहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, रिटर्न भी नहीं होता, तो क्या वो बिल लैप्स कर जाएगा, ऑटोमेटिकली रिटर्न हो जाएगा, या पार्लियामेंट की लेजिस्लेटिव कैपेसिटी को अगर देखें तो क्या सदर साहब को ये इजाज़त दी जा सकती है कि वो मामले पे सोए रहें? ऐसे तो इलस्ट्रेट करने के लिए एक बात कर दूं, एक बिल आता है फौरी नोयत की कानून साजी का, सदर साहब 6 माह उस पर कोई एक्शन नहीं लेते, तो क्या समझा जाएगा? इस बिल की फेट का जो अगर दोनों प्रोविजंस को रिकंसाइल करके पढ़ा जाए, आईनी तशरीह तो अब सुप्रीम कोर्ट ही करे शायद, तो फिर ये सूरत नज़र आती है कि असेंट प्रज्यूम की जाएगी अगर प्रेसिडेंट साहब विद इन 10 डेज बिल को रिटर्न नहीं करते आईनी शिक के दूसरे हिस्से के मुताबिक, और जो लफ्ज़ मैसेज इस्तेमाल हुआ आइन में वो बड़ा मीनिंगफुल है, और स्पेसिफाइड प्रोविजंस और स्पेसिफाइड अमेंडमेंट। मतलब सदर साहब के मैसेज ये भी हो सकता है कि ये बिल आइन से मुतसादिम है, बुनियादी हुकूक से मुतसादिम है, पब्लिक मोरालिटी से मुतसादिम है, पहले से मौजूद किसी कानून से मुतसादिम है। और एक और बात भी वाज़े कर दूं कि ये पब्लिक डोमेन में चीज़ें, ऑफिशियल रिकॉर्ड है कि सदर साहब इससे पहले कई बिल वापस कर चुके हैं मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर, और वो जितने भी बिल आर्टिकल 75 के पार्ट 2 के तहत रिटर्न हुए हैं वो सदर साहब के दस्तों से रिटर्न हुए हैं। अब कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं, इतराज़ात के साथ जी, इतराज़ात के साथ रिटर्न हुए ना। इसमें आप ये कह रहे हैं कि रिकॉर्ड ये सजेस्ट करता है कि वो रिटर्न ही नहीं हुए, नंबर 1, और दूसरा उन्होंने कोई इतराज़ात पे साइन नहीं किए, रिटर्न तो नहीं हुआ। अब तो कोई भी नहीं कहता ना कि रिटर्न में, क्योंकि उन्हें वापस रिसीव होना था प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में या कैबिनेट में। बट इन एनी केस, इन एनी इवेंचुअलिटी, यू बिलीव कि इवेंचुअली अब ये सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कानूनी हैसियत में एक और बात भी कर दूं, जी जी, हमारा जो नॉर्मल लॉ है, अगर कोई भी लॉ एज एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट गजट नोटिफिकेशन का बन जाता है, गजट हो जाता है, तो उसे प्रिजम्पशन ऑफ करेक्टनेस अटैच, हम उसे महज इस बुनियाद पर रद्द नहीं कर सकते कि इसके पास होने में कोई तकनीकी खामी रह गई थी। अब इन कवानीन को रद्द सिर्फ अदालती इख्तियार समात आइनी हदूद में या अदालत आलिया का या सुप्रीम कोर्ट का, ठीक, कि इस आइन में इस तकनीकी खामी की वजह से सिर्फ एक तकनीकी खामी नज़र आ रही है। अगर सदर के बयान को और सेक्रेटरी साहब के बयान को मिला के पढ़ें कि सदर ने असेंट पे सिग्नेचर्स नहीं किए। अब सेक्रेटरी साहब का जो बयान है वो कहते हैं मैं डॉक्यूमेंट्स के ज़रिए साबित कर सकता हूँ। प्रेसिडेंट का जो स्टेटमेंट है वो मेरी निगाह में कदरे इवेसिव है। एक बात, ठीक है जी, जो सेक्रेटरी साहब ने डेट्स दी हैं, अगर सदर साहब ने इन बिल्स को डिसअप्रूव कर दिया था और उनकी कोई रिजर्वेशंस हो सकती थी, वो मुख्तलिफ भी हो सकती हैं। एक बिल और कानून के बारे में अमेंडमेंट है, कोई नया कानून नहीं है। एक कानून दूसरे कानून को, जो बिल है दूसरे कानून की अमेंडमेंट का है। सदर साहब के मुख्तलिफ एतराज़ात हो सकते हैं, नई तरामीम हो सकती हैं। सदर साहब ने अपने किसी ट्वीट में वाज़ेह नहीं किया कि मैंने रिकंसिडरेशन किन बुनियादों के लिए कहा था। ठीक है, मुझे इजाज़त है रहीम साहब की तरफ। रहीम साहब, माशाल्लाह कितने साल हो गए सियासत करते हुए? बात छोड़ दे सर, इस दश की स्याही में कितने साल हो गए? 35-40 साल हो गए। इस तरह की सिचुएशन देखी सर नहीं, मुल्क तो बनाना रिपब्लिक बनने जा रहा है, जो गुफ्तगू हो रही है, और मेरा ख्याल है कि ये कमिंग फ्रॉम द हाईएस्ट ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट, somebody comes up and says कि मुझे तो इल्म ही नहीं है कि मैंने जो कहा था वो हुआ कि नहीं हुआ। बट येट अगेन मेरा ख्याल है यहाँ पे प्रेसिडेंट साहब भी थोड़ा सा ऑफ द बुक खेल रहे हैं, ऑफ द हुक खेल रहे हैं रादर, और वो प्लेइंग विद द गैलरी कर रहे हैं, क्योंकि उनको ये नज़र आ गया कि बहुत सारे लोग जो हैं वो उनको अब ये कहेंगे कि शायद वो अपनी पुरानी पार्टी से गद्दारी कर रहे हैं, और ये वो, क्योंकि कॉन्सेप्ट ये है, इसका एक पॉलिटिकल इम्पैक्ट है, लीगल तो हजरत मेरे सीनियर हैं, इन्होंने बताई बड़ी अच्छी बातें की। मैं इस तरफ ये कहूँगा कि जो इसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट है ना, उस पॉलिटिकल इम्पैक्ट ने एक कंट्रोवर्सी तो क्रिएट की है, एक क्राइसिस भी खड़ा कर दिया है,
کیونکہ آگے ہی لوگ پولیٹیکلی نہیں سمجھ پا رہے کہ اس ملک کی سیاسی سمت کیا ہوگی. لیکن جو اصل پرابلم کریٹ ہوا ہے اس کے بعد وہ یہ ہے کہ جو ادارے, صدر ایک اوبیسلی ایک ادارہ ہے, اور جب کوئی شخص صدر بن جاتا ہے تو پھر اس کا کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں رہ جاتا. وہ پھر اب گیلری کے ساتھ نہیں کھیلتا اس طرح کہ میں مطلب یو کین ہیو دا کیک اینڈ ایٹ اٹ ٹو, یہ نہیں ہوتا. وہ ڈائریکشنلی. اور دوسرا جو اس کی لیگل امپلیکیشن ہے جہاں پہ بات صرف یہ ہے کہ اگر آپ روح کو دیکھیں آئین کی کو, تو 18th امینڈمنٹ کے بعد پریزیڈنٹ کا جو آفس ہے وہ میرے خیال میں یہ اہلیت اور طاقت رکھتا ہی نہیں. اگر آپ اس کو ایک جورس دیکھیں, اس کی ایک جورسپروڈنس میں اس کی ایک کنیکشن دیکھیں, روح کو دیکھیں آئین کی کو, تو وہ یہ طاقت رکھتا ہی نہیں کہ وہ کسی چیز کو روک پائے ود ان دی ایمبٹ آف دی پریزیڈنٹ ہمسیلف. ڈیلے کر سکتا, بس ڈیلے بھی نہیں کر سکتا قانونی طور پہ. وہ 10 دن اور پھر 10 دن اینڈ دیٹ از آل اباؤٹ اٹ. سو اب یہاں کیا ہوا کہ ٹائم پیریڈ تھا, شارٹ تھا, وہ بلز بن گئے, بلز گئے, ان کی امپلیکیشن پہ بہت بحث ہونی چاہیے, بہت ہوگی, میں بھی کرنا چاہوں گا. لیکن پرابلم کہاں ہے کہ ان بلز کو اگر اس وقت یہ ٹویٹ کر دیا جاتا نا بھیجنے سے پہلے کہ مجھے اعتراض ہے اس کی روح سے کہ یہ متصادم ہے فنڈامنٹل رائٹس کے ساتھ. آپ کے خیال میں ریٹن انہوں نے کیوں نہیں کیا؟ بہت بڑی بات, یہ بہت بڑی بات ہے. نارملی تو قانون یہ ہے جس طرح حضرت نے بھی فرمایا کہ کوئی بھی سینٹ یا ڈسینٹ ہو آپ اس کو ان رائٹنگ لے آتے ہیں اور وہ میٹر ہی تب کرتی ہے ایسی, اور اس کو ایڈریس کرنا یا نہ کرنا یٹ اگین پارلیمنٹ کا کام ہے. دے کین کیٹیگوریکلی ریفیوز that we are not interested in even discussing it again in the parliament, and we are sending it back to the president, and eventually would got passed and would come back to the parliament and law become. جی پرابلم یہ ہے کہ انہوں نے یہ کیوں نہیں کیا اس وقت, یہ بہت بڑی بات ہے. کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ ان کو یہ علم تھا کہ میں نے اگر اس پہ کچھ لکھ دیا تو پھر مجھے جواب دینا پڑے گا ہر ایک کو, یعنی کہ ان کو جو بل بنا ہے اس پہ بھی اور جو اس کے خلاف ہے ان کو بھی. تو میرے خیال میں صدر صاحب نے بھی گیلری کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کی ہے. انہوں نے جو کام کیا ہے وکٹ کے دونوں طرف کھیلنے والا, میرے خیال میں وہ ان کے گلے پڑ گیا میرے خیال میں. might be very. آپ کے خیال میں اس کے نتائج کیا نکل سکتے ہیں؟ اس کے نتائج آرٹیکل 6 ہے سیدھا جی. آپ جھوٹ بول رہے ہیں, غلط بیان نہیں فرما رہے ہیں آپ. کیوں جی نہیں صاحب؟ نہیں, میں آرٹیکل 6 پہ چلے گئے. نہیں ہے جس نے بھی کیا. نہیں, میں ایک سیکنڈ عرض کرتا ہوں, آپ سے سوال کر رہا ہوں. آپ انویسٹیگیٹ کریں گے اگر اس کی جوڈیشل انکوائری ہوتی ہے, اور اگر خدا نہ خواستہ جو آفس آف دا پریزیڈنٹ ہے وہاں پہ کچھ ہوا ہے, میرے خیال میں نیئر صاحب کہیں گے ایٹ میکس مس کنڈکٹ میں امپیچمنٹ تو ہو سکتی ہے, لیکن پریزیڈنٹ کی میں بات نہیں کر رہا, صرف میں تو نیچے بھی بات کر رہا ہوں. ٹاک شوز میں ہر آئینی شک کی خلاف ورزی یا نان کمپلائنس پہ ہائی ٹیزن کے پروویژنز اٹیک نہیں ہوتی. وہ ہوتا ہے جب کانسٹیٹیوشن کو سبورٹ کر دیا جائے پارشلی یا ٹوٹلی لیوی کر دیا. وہ بڑی ایک سیریس کانسیکوینسز ہے اور ایک بڑی گریو سچویشن ہے. ہائٹیزم کی ناٹ بی انفرڈ فرام ایوری irregularity اور وائلیشن آف اینی پروویژن آف دا کانسٹیٹیوشن. ہاں نہیں تو ریٹ کا کانسیپٹ ہی ختم ہو جائے, ورنہ تو ریٹ کا کانسیپٹ ہی ختم ہو جائے. اب جو بات ہے نا, اب جو بات یہ ہے ان قوانین کے گزٹ ہونے کے بعد جہاں میرا ذہن اٹکا ہوا ہے, یہ لا آف دی لینڈ بن گئے. خود پریزیڈنٹ صاحب کی ٹویٹ میں بھی تھوڑا سا اشارہ ملتا ہے کہ جو لوگ اس سے متاثر ہوئے ہیں میں ان سے معذرت خواہ ہوں. اس کا مطلب ہے وہ قانون کی افیکٹیوٹی سے آگاہ ہیں کہ یہ لاز اب افیکٹو بن گئے ہیں ڈیو ٹو دی لیپس اور نیگلیجنس آن دی پارٹ آف مائی اسٹاف ان دی پریزیڈنسی. اگر ان کا اسٹیٹس اس وقت لا آف دی لینڈ کا ہے تو انہیں اسٹرائک ڈاؤن تو ماسوائے ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے کوئی اور ادارہ نہیں کر سکتا. ہاں ایک نئی پارلیمنٹ وجود میں آئے تو وہ جیسے جی چاہے اس سے بے شک سارے امینڈمنٹ کے بل کو واپس لے لے, سارے کو کر لے, وہ جب جی چاہے اس کو ری اوپن کر لے. پارلیمنٹ پہ تو کوئی قدغن نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. میں ذرا عبداللہ گل صاحب کو بھی ڈسکشن میں شامل کروں گا. یہ جو نیئر صاحب نے, عبداللہ گل صاحب آخر میں کہا کہ یا تو کوئی عدالت اب اس کو اسٹرائک ڈاؤن کرے تو کرے یا پھر نئی پارلیمنٹ آئے, تو یہ نئی پارلیمنٹ آتے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. نئی پارلیمنٹ کا تو دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ 2-3 باتیں بڑی اہم ہیں, اور پہلی بات یہ ہے کہ اردو میں تو ٹویٹ کرنا بنتا ہے, لیکن انگریزی میں ٹویٹ کیوں کیا گیا؟ کس آڈینس کو آپ دکھانا چاہ رہے تھے
کیا آپ غیر ممالک کے اندر جو ہے وہ پاکستان کے اندرونی معاملات کو اس انداز میں آپ ان کا تبصر اڑا رہے ہیں؟ میرے خیال میں یہ ذرا تھوڑا سا پرنٹ صاحب جو ہے وہ اپنے یہ ان کا معیار نہیں تھا، بس میں اتنا کہوں گا۔ دوسری بات اس کے اندر یہ ہے کہ کیا ماضی کے اندر بھی جب انہوں نے بل ریٹرن کیے تو کیا ٹویٹ کریے کیے یا انہوں نے خطوط لکھے؟ تو وہ تو خطوط لکھے اور انہوں نے 13 ابھی جو ہے وہ کچھ عرصے پہلے واپس کیے تھے، تو وہ ان کے سامنے تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ فورینزک کے لیے پریزیڈنٹ صاحب جو ہے وہ کیوں نہیں لکھتے تھے، کیونکہ فورینزک کے لیے بتا دیں۔ اب جو ان کے سیکرٹری کا خط ہے وہ تو گردش رہا ہے، لیکن پریزیڈنٹ صاحب کا خط جو ہے وہ کیوں نہیں آ رہا نظر، کیوں نہیں لکھا گیا ابھی تک؟ مسئلہ یہ ہے۔ اور انہوں نے باقاعدہ کہا ہے میں ہر فورم کے اوپر ثابت بھی کروں گا، سیکرٹری نے کہا ہے۔ یہ ایک بڑا سیریس ایلیگیشن، کیونکہ سیکرٹری کوئی بھی ہو وہ گورنمنٹ کا ریپرزینٹیٹیو ہوتا ہے۔ پریزیڈنٹ آفس تو ایک گورنمنٹ تو نہیں ہوتا نا، یہ تو ایگزیکٹو ہوتی ہے۔ تو ایگزیکٹو آفس سے جو گورنمنٹ کے ریپرزینٹیو ہیں ان کو بہت ویٹیج حاصل ہوتی ہے۔ اب ایک اور بات بڑی اہم ہے اس کے اندر، وہ یہ کہ پریزیڈنٹ صاحب نے یہ جو بھی ابھی ہو تو گیا ہے۔ اب جو بیرسٹر علی ظفر صاحب کا کہنا ہے کہ جی یا تو اب نئی اسمبلی آ کے کرے گی، آپ نے بھی یہی سوال کیا۔ دیکھیں نئی اسمبلی اگر فرض کریں یہی ہوتا، اسمبلی چل رہی ہوتی اور پریزیڈنٹ صاحب 10 دن بعد ایک نہ بل پاس کرتے یا کوئی کمنٹ دیے بغیر وہ ڈیمڈ ہو جا کے لفظ قانون میں لکھا ہوا ہے اور وہ ایزیوم ہو جاتا کہ ہاں بھائی یہ اب پریزیڈنٹ نے سائن نہیں کیا لیکن اب یہ ایک قانون بن گیا۔ اچھا اس کے بعد وہ پھر جائے پارلیمنٹ میں، ان کا یہی کہنا ہے نا کہ پارلیمنٹ میں دوبارہ جائے گا اور پھر پارلیمنٹ دوبارہ اس کو ہے وہ ایک دفعہ بل بنائے گی اور پھر پریزیڈنٹ کے پاس جائے گا۔ اچھا پھر وہ دوبارہ پریزیڈنٹ کرتے پھر کیا ہوگا؟ مطلب یہ جو بلی چوہے کا کھیل ہے یہ چلتا رہے گا 8 مہینے 10 مہینے 2 سال 5 سال، یہ نہیں ہوا کرتا۔ یہ ایک قانون ہے جو بند ہے، جس کے اندر آپ نے اگر دستخط نہیں کیے 2 اور 5 تاریخ کو، آپ نے 2 سے 12 تاریخ کو بنتا تھا اور 5 جو ہے وہ 15 کو بنتا تھا۔ ان صاحب کو 20 تاریخ کو ٹویٹ کرنا کیوں یاد آیا؟ یہ بات ہے بڑی اہم۔ اور وہ سپریم کمانڈر کے جو ہے وہ ظاہر ہے سپریم کمانڈر کی حیثیت رکھتے ہیں ایک نیوکلیئر فوج کے، اور نیوکلیئر فوج کا جو ہے بندہ وہ کیا پرائم منسٹر کو اپروچ نہیں کر سکتا تھا؟ کیا وہ کنسرنڈ کوارٹر کو راولپنڈی کو اپروچ نہیں کر سکتے تھے؟ اب یہ درمیان میں جو بات ہے کہ میں اللہ کو گواہ بنا کے دیتا ہوں، دیکھیں یہ اللہ یہاں گواہی اللہ اور اس کے وہ نہیں، آپ کوئی عدالت میں نہیں کھڑے، آپ جو ہے وہ صدر پاکستان ہے، آپ خط لکھیں، آپ بتائیں کہ ہاں جی یہ خط ہے، یہ میں نے لکھا ہے۔ یہ جو ابھی بات کر رہے تھے نا یہ صاحب بالکل درست آ رہے تھے، سیکشن آفس ہوتا ہے پریزیڈنٹ ہاؤس کی، باقاعدہ انٹری ہوتی ہے، اس کے اندر آتی ہے ڈاک جاتی ہے، اس کو باقاعدہ ڈائری نمبر لگتا ہے، اس کو ملٹیپل آفس سے گزر کے اس کی جو چیکنگ ہوتی ہے، آپ کو یاد ہے اینتھریکس کا بھی ایک کام شروع ہوا تھا آج سے کافی عرصہ پہلے امریکہ میں، تو وہ اینتھریکس بھیجا جاتا تھا، سارے سیکیورٹی چیکس جو ہے وہ ہوتے ہیں۔ پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے اوپر جائیں اور ہم ملٹری ایکٹ کے اوپر آ جائیں۔ کیا 9/11 کے بعد یورپ میں ایسے قوانین نہیں بنے جہاں پستول بھی ہاتھ نہیں لگاتے تھے پولیس والے، صرف ڈنڈے کے اوپر ان کا ہاتھ ہوتا تھا؟ وہ آج ان کے یہاں اسپیشل ویپن ٹیکس بن گئی اور لوگوں کو بغیر وارنٹ کے اٹھانا شروع کر دیا۔ امریکہ میں پیٹریوٹ لا بن گیا اور وہ آپ دونوں آپ تینوں صاحبان اس کو بڑا خوبی سے جانتے ہیں۔ حد یہ ہے کہ امریکہ میں تو یہ قانون بنا کہ دنیا کے کسی بھی ملک میں آپ اگر امریکن انٹرسٹ کے خلاف جا رہے ہیں تو یو ہیو دا رائٹ ٹو کل دا پرسن، آپ کو ان کو قتل کرنے کا حق اختیار دے دیا گیا۔ جان ایف کینیڈی کے بعد یہ اختیار بند ہو گیا تھا اور اس کے بعد پھر جارج ڈبلیو بش جونیئر کے دور میں یہ اختیار دوبارہ حاصل ہوا۔ یہ ہیں وہ خطرناک باتیں جس کو سمجھنا چاہیے۔ پریزیڈنٹ صاحب جو ہے میرا خیال ہے وہ تو جو اسمبلی تو آنی ہے یا نہیں نظر تو فی الحال کوئی نہیں آ رہا۔ ابھی اس کے اندر دوسری بات جو ہے اہم وہ یہ ہے کہ ابین قادری صاحب بھی بیٹھے ہیں، میرے بھائی ہیں محترم ہیں، لیکن یہ جو اسمبلی وقت سے پہلے توڑنے کا مقصد تھا یہ کہ 90 دن میں الیکشن کرنے، لیکن دوسری طرف ان کا یہ کہنا تھا کہ جی ہم جو ہے وہ سینسس کی وجہ سے 1.5-2 ماہ کا ڈیلے ہو سکتا ہے، تو پھر یہ 3 دن پہلے کیوں توڑ دی؟ یہ بات سمجھ نہیں آ رہی، کیونکہ یہ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ جی جلدی سے جلدی ہو جائے، دوسری طرف آپ
یہ اصل میں بیسکلی ایک پراپر انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ چیز ہوئی ہے. ان کو پتا ہے کہ گراؤنڈ کے اوپر بہت ساری مشکلات ہیں, بہت ساری مائنڈز بچھی ہوئی ہیں, عوام کا ایک موڈ ہے جو مختلف انداز میں چل رہا ہے, اس کو نیوٹرلائز کرنے. پھر جو مہنگائی کا طوفان ہوا, 18 ارب جو ہے وہ ہمارا انٹرنل ڈیٹ ہو گیا, مطلب کمال ہے. تو جو بجلی کی قیمتیں تھیں وہ کہاں چلی گئیں, گیس کی کہاں چلی گئیں, فیول کی کہاں چلی گئیں. اب جو موجودہ حکومت اس نے بھی 17.5 روپے پیٹرول بڑھا دیا, گیس بجلی کی قیمتیں بڑھا رہے ہیں. اب جو ہے وہ آگے مزید جو معاملات ہیں اس کے اندر خطرناک صورتحال اختیار کر گئی. آج ایلسیاں نہیں کھل رہی لوگوں کو. آج ٹی ٹی کا ریٹ جو تھا وہ 319 روپے پیسے تھا. یہ اس بات کے اوپر آپ کا بزنس کیسے فلرش کرے گا, انڈسٹری سکڑ ہے. بالکل ٹھیک ہے سر, مجھے ایک بریک لینا ہے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں, آج ڈالر بھی انٹر بینک میں 298 پہ تھا اور اوپن مارکیٹ میں 300 سے بھی اوپر تھا. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں. ویلکم بیک ٹو سوال نامہ. زعیم قادری صاحب, انہوں نے کہا جی کہ ابھی وہ الیکشنز تو ہوتے ہوئے نہیں نظر آ رہے انہیں, آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیے سر, بات یہ ہے کہ جو لیگل امپلیکیشن اس وقت بیان کی گئی ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے, اور جس طرح نئے سینسس پہ الیکشن کروانے کی ایک جو ہے وہ اناؤنسمنٹ ہو چکی ہے, تو اس پروسیس کو تو 4 سے 6 ماہ لازمی ریکوائرڈ ہے. اور اس کے بعد یقیناً الیکشن تو آئین کا ایک لازم جزو ہے, ہر صورت کروانے ہیں, ہونے چاہیے, اس میں تو کوئی دو آرا نہیں ہے. لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کو میں میں تو اوبیسلی بیک اسٹیجر یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو فائنینشیل فسکل کرنچ ہے اس وقت, جو اس وقت آپ کی اکنامک کنڈیشن ہے, وہ آپ کو یہ اجازت نہیں دیتی کہ آپ ایک کسی قسم کی ایک پولرائزیشن میں جائیں اور اس الیکشن میں جا کر اس طرح کی ایک جو اسٹرائٹ شروع کر دیں پوری قوم کے سامنے, جس میں بہت زیادہ احتمال ہے کہ کانفلکٹ بہت بڑا ہو جائے. کیونکہ جو معذرت سے پچھلی جو گورنمنٹ تھی پی ٹی آئی کی, جس طرح انہوں نے اس سوسائٹی کو بلاسٹ کیا, جس طرح انہوں نے سوسائٹی کی جو تھے وہ حصے بکھروں میں تقسیم کیا اور پولرائز کیا اور لڑائی جھگڑا گالم گلوچ, تو بات بہت بڑی ہوئی ہے, بڑھ گئی ہے. کہیں بھی آپ جائیں گے تو جب الیکشن ہوگا تو اوبیسلی ایک فری فار آل ہوتا ہے, ہر شخص سے کوشش کرے گا کہ وہ اپنے آپ کو آگے لے کے آئے. اس میں بہت زیادہ احتمال ہے کہ بہت زیادہ انریسٹ ہو. جہاں تک تعلق ہے اس وقت آپ کی فائنینشیل فسکل امپلیکیشن کا, تو جس طرح ابھی عبداللہ گل صاحب نے فرمایا کہ جو اس وقت غریب کی حالت ہے, بھائی میں تو ایسے الیکشن میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں بیرسٹر صاحب جو مزید روٹی اور مزید بجلی مہنگی کر دے اس ملک کی. غریب کی روٹی, غریب کا بچے کی دوائی اور اس کا سکول میرے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے کسی بھی الیکشن سے, اور کسی کے لیے نہیں ہے اس ملک کی پولیٹیکل پارٹیز کے لیے. اگر الیکشنز نہیں تو پھر کیا حال ہے غریب کی روٹی؟ اب یہ دیکھیں نا, اب یہ دیکھیں, پھر میں آپ کو کہتا ہوں کہ اس وقت دیکھیں آپ, ہم لوگ ڈائریکٹلی کانفلکٹ میں چلے جاتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کا نام لے کے. عرض یہ ہے کہ دیکھیں پوری دنیا میں اسٹیبلشمنٹ کا ایک کردار ہوا کرتا ہے, اور وہ کردار تب آتا ہے جب پولیٹیکل پارٹیز, پولیٹیکل پلیئرز جو ہیں وہ فیل ہو جاتے ہیں. آج میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے پولیٹیکل پلیئرز فیل ہو چکے ہیں. They have not been able to deliver through this particular system. There has to be an out-of-the-box solution. And what could be that? That could be anything with the consent of people sitting at the helm of the affairs. اب اسٹیبلشمنٹ کو یہ ملک چلانا ہے نا بھائی, یہ ملک ان پولیٹیکل پارٹیز نے تو کہہ دیا کہ ہمارے تو ہاتھ کھڑے ہیں, جو آیا اس نے جو کیا دیکھ لیں آپ. جو پچھلے 4 سال میں ہوا اور پھر جو 16 ماہ میں ہوا, کس نے نہیں دیکھا؟ کس نے نہیں دیکھا کہ اس ملک میں کس طرح غریب کی روٹی اس سے چھن گئی اور وہ بیچارہ فرام مطلب بیگر بال تک آ گئے لوگ. اچھا, مڈل کلاس آپ کی وائپ آؤٹ ہو گئی, اپر مڈل کلاس جو ہے وہ لوور مڈل کلاس میں کنورٹ ہو گئی, اور جو لوور مڈل کلاس ہے اس کا حال ہی کسی کو نہیں علم. تو کیا وہی میں آپ سے ماڈل سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کیا کوئی نیشنل گورنمنٹ سجیسٹ کر رہے ہیں, کوئی کیئر ٹیکر جو سیٹ اپ ہے اس کی طوالت کی بات کر رہے ہیں, کیا بات کیا کر رہے ہیں؟ اس کی طوالت اس طرح ہو کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو وہ لوگ لائے جائیں جو میرے خیال میں ان مائی ہمبل اوپینین ابھی وہ ایبلٹی ٹو ڈیلیور نہیں ہے. اور دیکھیں جو جیو پولیٹیکل سچویشن کی بات کی, کتنی دیر کے لیے لائے جائیں؟
کنٹینیوس پروسیس ہونا چاہیے ٹو این ایکسٹینٹ ویئر یو کین یو اسٹینڈ آن یور فیٹ. لیکن آپ کہیں تو کھڑے ہو نا. آئین میں اس کی اجازت نہیں یار, آئین کا قرآن میں ذکر نہیں ہے نا کہ میرے بھائی, آؤٹ آف دا باکس سولوشن کہتے ہیں اس کو. آئین irrelevant ہے. نو نو نو, آئی ایم ناٹ سیئنگ اٹس irrelevant, پر آئین کا کام ملک کے غربا کو, یتیموں کو, بیواؤں کو روٹی دینا ہے. آئین کا کام صرف الیکشن کرانا نہیں ہے اس ملک میں. اگر آپ فنڈامنٹل رائٹ اور وہ بھوک اور وہ دوائی اور وہ بچے کی جو تعلیم ہے اس کی آپ شکیں پڑھیں تو وہ سب سے پہلے ہیں. 4 ہے نا, آرٹیکل 4 ہے نا, کس نے دینی, ان سے چلے ہیں. کس نے دینی یار اس ملک کے ان لوگوں نے دینے جو اس ملک کو چلاتے ہیں. تو جو چلانے والے رہے ہیں وہ تو ناکام ہو گئے سارے. آپ بتا دیں مجھے کسی پولیٹیکل پارٹی کے پاس کوئی حل ہو. دے ہیو کم ٹو انجریز, دے ہیو کم ٹو پولیٹیکل انجریز. وہ تمام کے تمام صرف یہ کہتے ہیں ہمیں اقتدار دے دو, ہم کچھ کر لیں گے. نہیں ہوتا ان سے, وہ اس لیے نہیں ہوتا. یعنی کہ دوسرے الفاظ میں آخری سوال آپ سے پوچھتا ہوں, پھر میں نیئر صاحب کی طرف صرف اور صرف اقتدار اور اقتدار تک محدود ہے. آئی ایم شیور کہ نیئر صاحب کو بہت تحفظات ہوں گے آپ کی اس گفتگو. نہیں وہ بالکل ہوں گے, لیکن میں آ رہا ہوں آپ کے پاس. 30-40 سال کی سیاست کے بعد عرض کر رہا ہوں کہ اس ملک کی سیاستدانوں نے آخری سوال تو سن لینا, دیا. آخری سوال تو سن لیں. کیا دوسرے الفاظ میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف کی واپسی سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا؟ یار یہ تو آپ مذاق پہ آ گئے نا. اب آپ مذاق کرنا شروع کر دیں گے. اب آپ مجھے دیکھیں, نہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف کی واپسی کوئی فرق ہی نہیں پڑے گا. اچھا, میاں نواز شریف تشریف لائیں گے, لاہور میں تیل نکل آئے گا. مجھے بتائیے نا سر, میں تو پوچھ رہا ہوں آپ سے. سر تیل نکل آئے گا لاہور میں, کیا ہو جائے گا؟ سر وہ کہتے ہیں میاں نواز شریف کی واپسی سے کوئی فرق ہی نہیں. وہی بات, کسی کی بھی واپسی سے کوئی فرق نہیں پڑے گا بھائی. نہیں صاحب, میں ان کی واپسی پہ تو کمنٹ نہیں کرتا. یہ فیصلہ ان کا اپنا ہے, کب کہاں کیسے انہوں نے آنا ہے. یہ فیصلے وہ خود ہی کرتے ہیں کب جانا ہے اور کب آنا ہے. عوام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ ماضی کے تجربات ہیں. اچھا تو جو یہ بات کر رہے ہیں کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کی کیوں نہیں, ناٹ ایگزیکٹلی سر, سوری وہ مسکنسٹیوٹ کر گئے. میں کیئر ٹیکر کی سچ بات نہیں کر رہا, میں بات کر رہا ہوں ارباب اختیار کی, جو اس ملک کی سر جو بھی ارباب اختیار ہیں, جو ادارے ہیں, ملک چلانا ہے, جس میں اسٹیبلشمنٹ ہے, it has to take some sort of a form نا. تو میں تو اس کی کانسٹیٹیوشنل بیسس جاننے کی کوشش کر رہا ہوں. یہ 2 تصورات اس وقت جو کانفلکٹ میں سوسائٹی میں بھی آ رہے ہیں, قاضی صاحب فرما رہے ہیں گورننس بائی ٹیکنوکریٹس اور گورننس بائی چوزن ریپرزینٹیٹیوز. ایک گلوبل فینومینا ہے. ہم اپنے آپ کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کہتے ہیں کیونکہ ہمارا آئین ہمیں اسلامی جمہوریہ پاکستان بناتا ہے. ہمارا آئین ہمیں اس بات کا پابند بناتا ہے کہ اس ملک میں حکمرانی عوام کی ہوگی. ہمارا آئین ہمیں اس بات کا پابند بناتا ہے کہ اس ملک کے شہری ریاست کے وفادار ہوں گے, آئین اور قانون کی پابندی کریں گے. میں آپ کے جذبات سمجھ سکتا ہوں, جذبات اپنی جگہ ہے. اب ایک اور بھی سینگ ہوتی ہے کہ ورسٹ ڈیموکریسی بھی دنیا کے کسی بھی اور طریقے حکمرانی سے یا نظام سے بہتر ہے. ٹھیک ہے, ہمارے سیاستدان گڈ گورننس نہیں دے سکتے, یہ ہے بات. لیکن اگر ہمارے سیاستدان ناکام ہوئے ہیں گڈ گورننس میں, تو دوسروں کے بارے میں کیا دلیل ہے جنہیں لوگ جانتے ہی نہیں ہیں. ہم اجنبیوں کی حکومت کیسے قبول کریں؟ پنجاب میں کیئر ٹیکر ارینجمنٹ آیا, سب کا خیال تھا 90 دن میں انتخابات ہو جائیں گے. سپریم کورٹ میں نے آرڈرز بھی دے دیے, یہاں تک آرڈر دے دیا کہ دے آر ان بریچ آف کانسٹیٹیوشنل پروویژنس. اس کے باوجود انتخابات نہیں ہوئے. اب اگر میعاد کو طے کریں تو یہ فروری تک پنجاب میں انتخابات ہونے کے نہیں. اس طرح سے اس نظام کے تابع پنجاب اور کے پی کے عوام جو پاکستان کا اکثریت ہیں, فیڈرلزم اپنی جگہ محترم, یہ عوام اپنی نمائندہ حکومتوں سے محروم رہیں گے ایٹ لیسٹ فار اے پیریڈ آف 1 year. کیئر ٹیکرز کہاں سے آتے ہیں؟ کیا یہ ارینجمنٹ آپ کو لگتا ہے 1 سال تک انتخابات نہیں ہوں گے؟ نہیں, اب تو یہ نظر آ رہا ہے, لیکن میں اس پہ اختلاف رکھتا ہوں. کیا اختلاف رکھتا کہ سینسس پہلے یا انتخابات پہلے. آپ سمجھتے ہیں کہ ٹائم تو ایک پروویژن یہ ہے جو اصل ہے کہ سینسس کے بعد انتخابات ہوں گے, لیکن جو کانسٹیٹیوشنل پروویژن ہے 48(5) کی, اس کے لیے جو اصل ضرورت تھی وہ تھی آبادی کے تناسب سے صوبوں میں نشستوں کی اثر نو تقسیم. اگر اس کے لیے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ریکوائرڈ ہے تو وہ ہو نہیں سکتی, وہ اس وقت ممکن نہیں ہے. اگر آبادی کے تحت تو پھر مردم شماری کی ضرورت نہیں ہے. نشستوں کی اثر نو تقسیم ممکن نہیں ہے
تو مردم شماری کو نوٹیفائی کرنے کی بنیاد پہ آئین کی دوسری شق کو یا مینڈیٹ کو جو کہ زیادہ وچ از مور اکن ٹو دا ڈیموکریٹک پرنسپلز کہ آپ انتخاب کروا لیں. سمجھ آ گیا سر. میں ذرا ایک سیکنڈ سر ایک سیکنڈ میرا بھی تین بار میں صرف ایک بات عوام کا ذکر کیا. میں یہی آپ سے سوال تو ایک آئینی شق کا سر میں قابل عمل ہے. سر عوام کہاں ہے یار؟ میں یہی آپ سے پوچھنے لگا تھا کہ جب وہ عوام بولتے ہیں آپ اتنے بے چین کیوں؟ اس لیے کہ عوام ہے ہی کہیں نہیں یار. کس نے عوام کا سوچا آج تک پچھلے 70-75 برس میں؟ مجھے بتائیے نا. عوام نے ووٹ تو دے دیا, عوام سے ووٹ لیا, عوام کا ووٹ جدھر دیا ادھر نکلا. کس طرح تھا عمران خان وزیر اعظم بنا تھا؟ کس طرح بنتے رہے باقی سارے 5 دفعہ 6 دفعہ 4 دفعہ؟ میں پھر کہوں گا تو پھر آپ کا جو بات خراب ہو جائے گی. عوام کے ووٹوں سے درست فرما رہے ہیں. ہاں یقیناً عوام کے ہی ووٹوں سے. ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ عوام نہیں تھے پر وہ میجورٹی نہیں تھی. کیا ہوا تھا اس کے بعد جب تحریک چلی تھی تو پورا پاکستان ایک طرف کھڑا ہوا تھا. جو انہوں نے کیا اس ملک کے ساتھ اب میں بتانے لگوں تو تاریخ کا حصہ ہے. وہ جو جنرک نیمز میڈیکل کے لے کے اور جو کچھ ہوا اس دور میں وہ آج تک لوگ بھگت رہے ہیں اس کو. تو یار بات صرف یہ ہے کہ یہاں پہ پولیٹیکل پارٹیز نے آج تک کبھی صرف ووٹ لیے ہیں. ہم بالکل لیے ہیں, چھینے ہیں ووٹ, چرائے ہیں ووٹ. ٹھیک ہے, ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. تو یہ جو پولیٹیکل سیاستدانوں کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے, عبداللہ گل صاحب سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو پولیٹیشنز ہیں کیا انہی کی وجہ سے سارا بگاڑ ہے یا اوور آل سسٹم میں بھی پرابلم؟ آفٹر دا ویلکم بیک ٹو سوال نامہ. عبداللہ گل صاحب, آپ نے ڈسکشن سنی نیئر صاحب کی بھی اور زعیم صاحب کی بھی, کیا کہیں گے؟ جی میں تو تھوڑا سا سو گیا تھا, میں نے کہا کہ شاید میری باری ابھی آ رہی, لیکن بہرحال میں نے یہ سن لی دونوں باتیں. پہلی بات یہ ہے کہ نیئر صاحب نے جو بات کہی ہے وہ تھوڑی سی میرے خیال میں اس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے, کیونکہ آئین جو ہے بڑا نہیں کہتا ہے آرٹیکل 2A کہ حاکمیت اعلیٰ بلا شرکت غیر اللہ کی ہے. تو مجھے نہیں سمجھ آئی کہ یہ عوام کی حاکمیت اعلیٰ کی جو بات ہے یہ کہاں سے آئی ہے درمیان. آرٹیکل 2A تھرو چوزن ریپرزینٹیٹیوز کی حد تک کی بات کلیئر کر دوں, تھرو چوزن ریپرزینٹیٹیوز. سنیے ابھی مجھے اگر اجازت دے دیں میں بھی تھوڑی بات کر لوں ورنہ میں خاموش ہو جاتا ہوں. نہیں سر, میں تو پہلے بھی آپ کی بات میرے پہ ہے, میں ایسی گستاخی نہیں کر سکتا. آپ بولیں میں نہیں سر, تھینک یو. رائٹ سر. تو دوسرا جو ہے, میں زعیم قادری صاحب کو آج بہت ایک مختلف آدمی نظر آئے اور بہت اچھی بات کہی. انہوں نے دل کھول کے بات کی اور سچائی کے اوپر مبنی بات کی. دیکھیں یہ جو بات ہے نا کہ آپ نے کہا کہ آئین جو ہے وہ کیا ہے, تو آئین تو آپ دیکھ لیں کہ آئین کدھر ہے. آئین اس دن کدھر تھا جس دن تمام پارٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ 90 دن کے بجائے 106 دن کے اوپر الیکشن لے جائیں. تو تب آئین جو ہے وہ خراب نہیں ہوا تھا. تب آئین کی تھا, آئین کو روزانہ پامال کیا جا رہا ہے بیرسٹر صاحب. یہ ہے آئین کو صرف الیکشن کے تناظر میں نہ دیکھا جائے, آئین کو مختلف چیزوں میں دیکھا جائے. اور میں زعیم قادری صاحب کی بات سے بالکل اتفاق کی رائے رکھتا ہوں. اگر یہ اتنی ہی زبردست اور اتھینٹک بک ہوتی تو پھر مجھے یہ بتائیں اس میں ترمیم کیوں ہوتی؟ قرآن پاک میں تو ترمیم کبھی بھی نہیں ہوئی. اب یہ ہے کہ بلاول صاحب جو جس دن وہ اسمبلی میں تقریر کیا آخری انہوں نے, اس دن انہوں نے کیا بولا کہ ہم ناکام ہو گئے, اور اس کا ملبہ انہیں نواز شریف اور زرداری صاحب کے اوپر ڈال دیا اور کہا کہ یہ ان کا. دیکھیں ایک آدمی جس کے نانا پریزیڈنٹ آف پاکستان بھی رہے, پرائم منسٹر آف پاکستان بھی رہے, چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بھی رہے, اسی طریقے سے ان کے والد پریزیڈنٹ آف پاکستان رہے, پرائم منسٹر ان کی والدہ 2 دفعہ رہی, اور خود وہ فارن منسٹر کے وہ یہ فرما رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ نظام بیٹھ گیا, اور نظام اگر بیٹھ گیا ہے تو پھر ہمیں اس نظام کے متبادل کچھ نہ کچھ فیصلہ کرنا پڑے گا. یہ ہے بات عوام کے حوالے سے. جی میں تو زعیم صاحب سے بھی یہی پوچھ رہا تھا کہ متبادل کی جب وہ بات کرتے ہیں تو کیا آئیڈیا ہے ان کا, یہی آپ سے سوال. میں آپ بتاتا ہوں نا, میں گزارش کر رہا ہوں. اب اس کا آئیڈیا بڑا واضح ہے. قرآن اور سنت کے مطابقت کے اندر, کیونکہ آرٹیکل 227 یہ کہتا ہے قرآن اور سنت سے متضاد قانون نہیں بنے گا. اب اگر نہیں بنے گا تو وہ تمام قوانین جو متضاد ہیں ان کو ختم کر دیا جائے, اور اس کے بدلے میں جو ہے وہ آپ کو وہ
اس کے تابع قرآن اور سنت کے آپ قوانین لے آئیں. یہ ایک سافٹ ریولوشن ہے. مثلاً کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ختم ہو جانا چاہیے؟ سب سے پہلے سود حرام ہے. سب سے پہلے سود حرام ہے. سود کے اللہ کے خلاف جنگ ہے. آپ اس کو جو ہے فیڈرل شریعت کورٹ اس پہ فیصلہ دے چکا ہے, آپ کیوں نہیں اس کے اوپر لے کے جاتے؟ کتنے لوگوں نے بل پاس کیا, ابھی یہ بلڈوز کر دیا بلوں کے ذریعے. ابھی یہ جاتے ہوئے بہاریں جو تھیں, اور پھر 126 بل تو میرے خیال میں پچھلی حکومت نے بھی پاس کیے تھے, اس میں کہیں اس بل کے اوپر بات کی کہ یہ سود حرام ہے, اللہ کے خلاف جنگ ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے, ایکول رائٹس ہونے چاہیے. آپ نے کہا عوام الناس کے ووٹوں سے آتے ہیں. کون سے عوام الناس کے ووٹوں سے آتے ہیں؟ وہ جو تمام مینیپولیٹ ہوتے ہیں, وہ ہر جو الیکشن کمیشن جو ہے وہ انہانس کر دیتا ہے, اس لیے کیونکہ اگر ایک خاص سطح سے نیچے غالباً 27% ہے یا کتنا, اس سے ووٹ کا لیول نیچے گرے تو اچھا نل اینڈ وائڈ ہو جاتا ہے. ڈونٹ وی نو, وی لیو ان دس پاکستان سر. مسئلہ یہ ہے کہ یہ پاکستان جو ہے نا, یہ متحمل نہیں ہو پا رہا. یہ عام آدمی کو جا کے دیکھیں جس کے پاس جو ہے 2 وقت کھانے کی روٹی نہیں ہے, جس کو جو اپنے بچوں کو بیچ کے جو ہے اللہ معافی دے. آپ بھی جانتے ہیں بیرسٹر صاحب, اور یہ زعیم قادری صاحب جانتے ہیں, نیئر صاحب جانتے ہیں, بچوں کو بیچ کے لوگ جو ہے وہ اپنے روٹی کھا رہے ہیں. اسی پاکستان میں, ایسٹ پاکستان میں جب ٹائیڈل بور آیا تو لوگوں نے مٹھی بھر چاول کے پیچھے اپنی اولاد کو بیچ, اللہ معافی دے. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے ابھی یہ جو اگر مینڈیٹ یا نہ مینڈیٹ, اب یہ الیکشن ہو جائیں, یہ اگر کہا جاتا ہے کہ جی ٹھیک ہے جی ورش جمہوریت, ابھی نیئر صاحب نے کہا, میں بصد احترام میرے بہت, کیونکہ ان کی بہت خوبصورت گفتگو تھی, لیکن میں اپنا رائٹ رکھتا ہوں کہ جمہوریت بدترین بھی ہو تو وہ بہترین جو ہے وہ اس سے بھائی یہ مجھے بتائیں کہ سعودی عرب میں جو نظام ہے وہ دنیا کی جمہوریتوں کے ہے کیا؟ وہاں جو عام آدمی کو سہولیات میسر ہیں, صرف یہ نہ کہیے گا کہ کیونکہ تیل کی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سعودی عرب والا نظام آ جانا چاہیے پاکستان میں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کچھ بھی آئے یہ نہ رہے کے لیے. اچھا کچھ بھی آ جائے, میں یہ کہتا ہوں چلیں ایک تو ماڈل سعودی عرب کا آپ نے سجیسٹ کر دیا, آپ کون سا ماڈل سجیسٹ کرتے ہیں؟ نہیں سر, سعودی عرب کر دینا, برٹش نظام کو لے جائیں. جب تک ان کی جمہوریت نہیں تھی اور مونارکی تھی, آپ مجھے بتائیں برٹش جو تھا وہ اس کا سورج غروب ہوتا تھا؟ نہیں ہوتا تھا, ان کی امپائر تھی. جب جمہوریت آئی تو برٹش امپائر بھی کولیپس کر گیا. نہیں سر دیکھیں ایک چھوٹی سی, کیونکہ 2 منٹ ہیں, آپ 10 سیکنڈ میں کہتے ہیں کہ نیئر صاحب میں بات نیئر صاحب بزرگ ہیں. ایکسپینشنزم کا خاتمہ ہوا, ڈی کولونائز ہوئی ورڈ, وہ بات اس کی یہ نہیں تھی جمہوریت نے, اس میں بہت بڑا میجر کاز یہ تھا ہمیں بھی آزادی تبھی ملی. سیکنڈ ورلڈ وار میں اتنے لاسز ہوئے تھے, وہ بظاہر ایک علامتی جیت تھی, اکانومی برباد ہو چکی تھی, اتنی بڑی دنیا پہ وہ قبضہ برقرار نہیں رکھ سکتے تھے, ہر جگہ پہ آزادی کی تحریکیں تھیں, وہاں آزادی کی تحریک نہیں تھی, یہاں آزادی کی تحریک تھی. وہاں جمہوریت آئی, یہاں آزادی کی تحریکیں آئیں, اور ہر آکوپائڈ ٹیریٹری میں آزادی کی تحریکیں آئیں. کوئی فرینچ کالونی تھی, کوئی پورچوگیز کی تھی, کوئی انگلینڈ کی تھی, وہ لمبی بحث ہمارا آج کا موضوع نہیں ہے. ہمارا آج کا موضوع یہی ہے کہ اس نظام میں رہتے ہوئے عوام کیسے ممکن ہے دوسری شکل نہیں, دوسری میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جمہوریت ختم کر دیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پارلیمنٹری سسٹم آف گورنمنٹ جو ہے اس کو ہی آپ ریوزٹ کر لیں یار, اس کی ایلزی نکال دیں. آپ اگر آپ پیسے دے دیں کسی کو بھی 10 کروڑ روپیہ دے دیں, وہ الیکشن جیت جائے گا, کوئی ایشو نہیں ہے اس کے لیے. 25 پارٹیاں 30 پارٹیاں, ہر بندہ ایک بندے کی پولرائز سوسائٹی آپ نے تباہ برباد کر کے رکھ دیا. کوئی ڈیلیور نہیں کر رہا. نظام لے آئیں ان حالات میں, صدارتی نظام کا بالکل بات نہیں کر رہا. نہیں, یہ آپ پریمپٹ کر رہے ہیں, یہ آپ پریمپٹ کر رہے ہیں. ماڈل ایک پارٹی نظام ہے پورے چائنا کے اندر, اور پوری دنیا کے اندر کوئی ملک ترقی کر رہا ہے تو وہ چائنا ماڈل بھی زعیم صاحب چائنا ماڈل نہیں. میں تو دیکھیں, میں تو ابھی سر وہ کلیئر ہے, آپ کو کلیئر نہیں, آپ کہتے ہیں جمہوریت نہیں, لیکن پھر آپ یہ میں چاہ رہا ہوں کہ اس ملک کی انٹیلیجنسیا ایک آؤٹ آف دا باکس سولوشن دے اس ملک کے لوگوں کو, جس میں صرف اور صرف غریب کی, نادار کی, یتیم کی, بھوکے کے پیٹ کی روٹی کی بات ہو. That is all I want, because this parliamentary system has not been able to deliver. Let me tell you this categorically. Just one line. Simple. There you are, sir. There you are. Political growth, political awareness کے ساتھ ممکن ہے. سیاسی 75 سال میں تو نہیں ہو سکتی. سیاسی عمل کو تسلسل دیجئے, غلطیوں کے بعد لوگ سمجھ جائیں گے. 10 سال سے حکومتیں کر رہے ہیں, 5 دفعہ لوگ وزیر اعظم رہ لیے, آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ابھی بھی غلطی نہیں کی انہوں نے. ٹائم تو نکالیں ذرا جمہوری کو. میں معذرت ہے. بہت بہت شکریہ آپ سارے مہمانوں کا, وقت ختم ہو گیا. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.